المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بمحبة صلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدنا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه يا سيدنا جد الحسن والحسين. بلغه الله بكماله تشفت بجماله حسن جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر أمير وليك المريد لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد خدا سكتوي السمختصر. شہدائے کربلا کا ذکر جاری ہے. نواسِ رسول جگر گوشائے وجود امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے اور پھر مکہ مکرمہ میں کوفیوں کے خطوط کا سلسلہ جاری رہا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم مکہ مکرمہ سے کوفہ روانہ ہوں گے. نمائندے کے طور پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا. ان کے ساتھ 2 شہزادے بھی تھے. ابتداءً کوفی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر امام مسلم بن عقیل کی بیعت کرتے رہے. پھر بعد میں ابن زیاد کے ڈرانے اور دھمکانے پر کوفیوں نے ساتھ چھوڑ دیا. عبید اللہ ابن زیاد کے کہنے پر حضرت سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا. اور انعام کی لالچ میں حارث نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مکہ مکرمہ میں اس بات کی اطلاع نہیں ملی تھی. این حج کے موقع پر آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا اور ایسے وقت میں مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کی ایک خاص وجہ بھی تھی. حکومت یزید کی طرف سے 25 سے 30 افراد ایسے جو حرم کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے اور ان کا مقصد تھا کہ حج کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کر دیا جائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو اپنے حکمت و مصلحت کے پیش نظر مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا کہ اس قدر مقدس فریضہ کی ادائیگی ہو اور جنگ و قتال کا نقشہ بن جائے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
اپنے رفقا کو لے کر، اہل خانہ کو لے کر مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو۔ منزل بمنزل سفر جاری رہا، رستے میں قیام ہوتا رہا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منتظر تھے کہ کوفہ سے کوئی اطلاع ملے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک قاصد تیز رفتار اونٹنی پر کوفہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا تو آپ نے اسے روک کر پوچھا کہ کوفہ سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا جی میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ فرمایا مجھے کوفہ کے حالات کی خبر۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، کہا رات کے اندھیرے میں آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نواز رسول حسین ابن علی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں حسین ہوں۔ قاسم نے کہا کہ آپ کے نمائندے کو کوفیوں نے شہید کر دیا، ان کے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا، اور اسی مقام پر ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، تو لہذا آپ اپنے ارادے کو ترک کر کے سفر چھوڑ کر کے واپس چلے جائیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رفقا کے ساتھ، اہل بیت طہار کے ساتھ مشورہ کیا، لیکن سب کی رائے یہی تھی کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، آگے بڑھیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آگے کا سفر شروع کر دیا۔ 18 منازل رستے میں طے کی، آپ نے جہاں پڑاؤ کیا، اور پھر ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ حسین کوفہ داخل ہو رہے ہیں۔ اس نے حر بن ریاحی کی قیادت میں فوج کا ایک دستہ، 1000 فوجی وہ روانہ کر دی، اور دیگر علاقوں میں، دیگر مقامات پر بھی فوجیوں کا تعین کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ داخل ہونے سے قبل گرفتار کر لیا جائے۔ کوفہ سے 35 میل کے فاصلہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب پڑاؤ کیا نا، تو حر بن ریاحی کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا رستہ روک لیا، کہا حسین کدھر آئے؟ فرمایا اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے خطوط لکھ کے بلایا گیا ہے، مجھے بلایا گیا ہے، اپنے ارادے اور مرضی سے نہیں آیا، مجھے مجبور کر کے بلایا گیا ہے۔ کہنے لگا کس نے خط لکھے؟ اب وہ لوگ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر بیعت کر رہے تھے نا، ابن زیاد کے ڈرانے دھمکانے پر انہوں نے ایسی بے وفائی کی کہ آج وہ یزید کی فوج میں شامل ہو کر امام حسین کے مخالف کھڑے ہو گئے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ خطوط وہ حر کے سامنے رکھے اور کہا تیری فوج میں فلاں فلاں آدمی جنہوں نے ہمیں خط لکھے۔ حر نے کہا کہ مجھے تو اس بات کی خبر نہیں ہے، ابن زیاد نے مجھے کہا ہے کہ حسین سے مذاکرات کرو، یا تو وہ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اگر یزید کی بیعت کرنا ہوتی ہے ہم مدینہ منورہ کو کیوں چھوڑ دیں، شہر رسول کو کیوں چھوڑ دیں؟ یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو مکہ مکرمہ سے ہم کیوں کوفہ کی طرف آتے، کیوں سوچتے برداشت کرتے؟ یزید کی بیعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا پھر میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، اور ایسے وقت میں جب
خود اپنی فوج کو لے کر ریگستان کے علاقہ میں پہنچا، امام حسین سے سامنا ہوا نا تو اس کی ساری فوج پیاسی تھی، پیاس سے نڈال تھے، حالت غیر تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا ان سب کو پانی پلاؤ، سبحان اللہ، پانی پلاؤ انہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ان کی فوج ہے، ابن زیاد کے سپاہی ہیں، امام حسین کی مخالفت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور میرے امام سیدنا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جی، اس سے بڑی سخاوت کہاں نظر آئے گی آپ کو؟ فرمایا پانی پلا دو ان کی سواریوں کو پانی پلا دو۔ ایک فوجی جس کی حالت اس قدر غیر تھی کہ اس سے ہلا بھی نہیں جاتا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ میں مشکیزہ لے کر اسے پانی پلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صادق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان شہیدان کربلا۔ حسین ارشاد فرماتے ہیں شہزادہ علی اکبر کو، وہ صحرا کا میدان، وہ تپتی ہوئی ریگستان کا علاقہ، فرمایا علی اکبر اذان کرو۔ کائنات نے بڑے بڑے مؤذن دیکھے، بڑی بڑی مساجد میں اذانیں سنی، لیکن قربان جائیے حکم ہے نواسہ رسول کا، اور اذان شہزادہ علی اکبر دے رہا ہے۔ وہ منظر کیسا ہوگا، وہ نظارہ کیسا ہوگا؟ سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے ہیں، اذان کے بعد نواسہ رسول امام علی مقام آپ نے فرمایا حر بتاؤ نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا علیحدہ پڑھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حسین جیسا امام تو مقدر والوں کو ملتا ہے، میں اور میری ساری فوج آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ حسین امام ہوگا، حر ان کا مقتدی ہوگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھائے، اہل بیت طہار شہزادے رفقا وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور حر بن ریاحی کی فوج کا 1000 دستہ وہ بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور اپنے خیمے میں آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، عصر کی نماز کا وقت ہوا، ایک مرتبہ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی اکبر سے فرمایا دوبارہ اذان کرو۔ عصر کی نماز کے لیے اذان کہی گئی، نماز کا وقت ہوا، پھر میرے امام نے پوچھا، نواسہ رسول امام علی مقام نے پوچھا خود بتاؤ نماز علیحدہ پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ اور کہنے لگا یہ حر اور اس کی فوج کا دستہ سارے کے سارے آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے، ہم سارے آپ کی اقتداء میں، امام حسین ہوگا اور مقتدی حر اور اس کے فوجیوں میں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ حر کہنے لگا حضور والا مجبوری ہے میری کہ مجھے ابن زیاد نے کہا ہے کہ حسین کو گرفتار کر کے لانا، اگر آپ میرا رستہ چھوڑ کے کسی اور کی طرف جائیں گے نا تو وہ فوج آپ کو گرفتار کر لے گی، آپ مجھ سے جدا نہ ہوئیے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اب رات کا وقت قریب ہوا، حر کہنے لگا کہ ہم اس مقام پہ خیمے گاڑیں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ مستورات ہیں، ہم آپ سے دور خیمے گاڑیں گے۔ اس نے کہا بالکل اسی طرح ہو۔ اب حر نے اپنی فوج کو حکم دیا، انہوں نے خیمے گاڑے نا، تو اب حر چل کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا امام حسین
آپ خیمے نہ گاڑیے. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کریں اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. رہی بات ابن زیاد کی، میں اس سے خود ہی نپٹ لوں گا، آپ تشریف لے جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر کی رائے کو قبول فرمایا اور آپ نے کوفہ سے رستے کو تبدیل کیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہوا. تقریباً 94 میل کا فاصلہ تھا. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فقہ کو لیا اور آپ نے کوفہ کا رستہ چھوڑ کر کے شام کے رستے کا انتخاب کیا. حالت سفر میں رات گزری، دن کا اجالا ہوا تو آپ نے رفقا سے فرمایا خیمے گاڑے جائیں، خیمے لگا دیے جائیں، اس جگہ ہم آرام کریں گے، رہیں گے، اس جگہ پڑاؤ کریں گے. اب خیمے گاڑنے کے لیے جیسے ہی زمین کو کھودا گیا نا تو نیچے سے خون نکل رہا. درخت کی لکڑیاں کاٹی گئی تو لکڑیوں سے خون نکل رہا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس میدان کا نام کیا ہے؟ کہا اسے ماریا کہا جاتا ہے. فرمایا کہ پرانے بزرگ تلاش کرو، عمر رسیدہ تلاش کرو اور ان سے پوچھو کہ اس جگہ کا کوئی اور نام بھی ہے. اب تلاش کے بعد کچھ ایسے بزرگ ملے جو جانتے تھے کہ اس جگہ کا پرانا نام کیا، پہلا نام کیا ہے. کہا کہ یہ بتائیے کہ اس میدان ماریا کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کہنے لگے ہاں اسے میدان کربلا کہا جاتا ہے. یہ کرب و بلا کا میدان ہے، رنج و غم کا، مصیبتوں کا میدان ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے خیمے اسی جگہ لگے. امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان کس لیے اس مقام پہ خیمے کیوں؟ فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری شہادتیں ہوں، یہی وہ جگہ ہے کہ دشمن سے ہمارا مقابلہ ہوگا. کہا ابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا حق یہی ہے. وہ بھی شہزادہ تو امام حسین کا تھا نا. عرض کی ابا جان کیا موت برحق نہیں؟ فرمایا بیٹا برحق ہے. کہا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا بیٹا ہم حق پر ہیں. کہا ابا جان پھر نہ تو ہم جان دینے سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اکبر کو سینے کے ساتھ لگایا. فرمایا بیٹے ایک باپ جو اپنی اولاد کو بہتر صلہ دے سکتا ہے نا، آج حسین تجھے اس سے بھی بہتر صلہ عطا فرما رہا ہے. فرمایا یہی وہ مقام ہے. صفین سے واپسی تھی اور اسی مقام پہ امام حسن میرے بڑے بھائی، بابا جان، بابا مولا کائنات شیر خدا، باب مدینہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام پہ آرام فرمایا. تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی نا باب مدینہ علم کی، شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی، تو آنکھوں میں آنسو تھے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان آپ کے رونے کی وجہ کیا؟ ابھی تو آپ آرام کی غرض سے لیٹے تھے اور جلد بیدار ہوں گے اور آنکھوں میں آنسو. وہ شیر خدا، وہ باب مدینہ علم، وہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. فرمایا بیٹے ایک خواب نے مجھے رلا دیا ہے. امام حسن سے مولا کائنات نے فرمایا کہ خواب دیکھا ہے، خواب نے مجھے رلا دیا ہے. عرض کی ابا جان وہ خواب کیا ہے؟ کہا اسی میدان کربلا میں نے خواب دیکھا ہے کہ نہر جاری ہے، نہر جاری ہے. ابا جان نہر کو دیکھا ہے تو رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے وہ نہر انوکھی نہر تھی، آج تک تو پانی کی نہر دیکھی ہے نا، وہ پانی کی نہر نہیں تھی، وہ خون کی نہر جاری ہے. میں نے خواب دیکھا خون کی نہر جاری ہے اور اسی خون کی نہر کے اندر میں نے حسین کو بھی دیکھا ہے. وہاں پہ حسین کو شہید کیا جائے گا. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے شہزادے سے فرما رہے ہیں کہ اب باب مدینہ علم میں
امام حسن سے رخ کو ہٹایا، میری طرف کیا، فرمایا حسین میرے شہزادے میرے بیٹے، جب وہ وقت آئے گا تیرا بابا موجود نہیں ہوگا، تیرا بھائی حسن موجود نہیں ہوگا، تو ہوگا، تیری ذریت ہوگی، تو ہوگا، تیری اولاد ہوگی، تو ہوگا، تیرے گھر والے ہوگے، مجھے بتا جب مشکل وقت آئے گا تو تو کیا کرے گا؟ امام حسین کہتے میں نے کہا ابا جان یہ حسین بھی تو آپ کا بیٹا ہے نا، حسین بھی آپ کا بیٹا ہے، آپ نے ہمیں صبر سکھایا ہے نا، مسائل میں، مشکلات میں، رنج و غم میں، تکالیف میں، یہ اہل بیت طہار کی ریت ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں۔ ابا جان آپ تو نہیں ہوں گے، بھائی حسن بھی نہیں ہوں گے، حسین بڑے سے پڑھا ہوگا، مشکل وقت آئے گا نا حسین کے قدم ڈگمگائیں گے نہیں، حسین صبر کرے گا۔ حسین صبر کیوں کرے گا؟ نانا جان نے یہی دعا عطا فرمائی ہے، اللہم آت الحسین صبرا واجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا کرنا، حسین کو اجر بھی عطا کرنا۔ بابا جان آپ نے بھی حسین کے لیے صبر کی دعا مانگی ہے، بھائی حسن نے بھی حسین کے لیے صبر کی دعا مانگی ہے۔ جب وہ مشکل وقت آئے گا، دشمن حملہ کرے گا، ہماری جانیں چلی جائیں گی، تو کہا حسین تڑپے گا نہیں، حسین ڈگمگائے گا نہیں، حسین ڈولے گا نہیں، حسین صبر کرے گا۔ باب مدینہ مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو قریب کیا، سینے کے ساتھ لگایا، فرمایا حسین صبر ہی کرنا، اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرتے ہیں نا اللہ انہیں بغیر حساب کے اجر و ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہ سب خبر ہے اہل بیت طہار کو، جانتے ہیں نواز رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے پھر وہ صبر کا مظاہرہ کیا کہ پوری کائنات کا صبر جمع کر لیا جائے، حسین کے صبر تک نہیں پہنچ سکے۔ تو اسلام کی سربلندی کے لیے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی مخالفت کی اور ڈھنکے کی چوٹ کہا کہ حسین سر تو دے سکتا ہے، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت اہل بیت طہار سے محبتیں بھی عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔